حمزہ صاحبہ کے پاس چلتے ہیں پہلے. عالیہ صاحبہ، آپ نے ضمنی الیکشن میں تو کافی اچھا پرفارم کیا. اب امیدیں تو بلدیاتی الیکشن پر تھیں آپ کی، لیکن تیسری مرتبہ بھی یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ اب سندھ کے یعنی کہ کراچی میں ہیں. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور لانگ مارچ بھی ہے، بلدیاتی الیکشن بھی ہیں، اور حکومت تیار بھی نہیں ہو رہی آپ کی تمام باتوں کو ماننے کے لیے. پھر اب کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی حکومت کو کہہ دیں 14 جماعتیں اور باقی ان کے سہولت کار اور سارے تو کم پڑ گئے تھے. اب شاید یہ جو ہے نا باہر انڈیا سے بی جے پی کو بھی اور کانگریس کو بھی شامل کر لیں تو شاید جنرل الیکشن میں کوئی ان کو بہتر ووٹر ٹرن آؤٹ مل جائے یا بہتر ووٹر ان کے حق میں آ جائے. اس لیے یہ تو ان کو اب شکست تسلیم کر لینی چاہیے. کوئی اخلاقی جواز آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ بات کرتے ہوں عوام کی اور جمہوریت کی، جب جمہور نے فیصلہ آپ کے اگینسٹ دے دیا ہے تو اب کون سا یہاں پر رہ گیا ہے کہ آپ اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے تھے نا کہ یہاں پر کسی پلاٹ پر قبضہ ہوتا ہے، کسی علاقے پر قبضہ ہوتا ہے. اس دفعہ تو حکومت کے اوپر قبضہ، اور یہ حکومت چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن ہو یہ اس الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. سب نے یہ دیکھا ہے کہ لوکل باڈی کراچی کا یہ تھرڈ ٹائم یہاں سے جو ہے نا وہ یہ ملتوی کروایا ہے. اس سے پہلے جس طرح سے یہ بائی الیکشن سے بھاگ رہے تھے، کبھی سیلاب کا بہانہ بنا کے، کبھی سیکیورٹی میٹرز کا بہانہ بنا کر. تو ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کا فیصلہ یہ ہے جتنا مرضی بھاگ لیں، آخر میں آپ کو عوام کی عدالت میں جانا ہے اور عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے. ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے بائی الیکشنز کے لیے ہوئے، یہ جو انہوں نے دیکھے اپنی مرضی کے حلقے یہاں پر لیے تھے، اپنی مرضی کے حلقوں سے انہوں نے ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ریزائن ایکسیپٹ کیے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ یہاں سے یہ تقریباً کوئی 50-60 ہزار کی لیڈ سے پی ٹی آئی کو ہرائیں گے. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ جو 12 لاکھ پی ڈی ایم کا ووٹ تھا 2018 میں کمبائن کر کے، اب وہ 4,80,000 کے اوپر آ گئے، اور پی ٹی آئی کا ووٹ تو اسی طرح سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری پارٹیز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اقتدار عوام کی مرضی سے ہوتا ہے، اقتدار عوام کی سپورٹ سے ہوتا ہے. جتنی دیر آپ الیکشن کے اندر جانے میں کریں گے اتنی آپ کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. جتنی جلدی عوام میں جانا ہے اب تو جائیں. آپ کو بڑی اچھی کامیابی ملی ہے، اور کیا آپ لوگ اس کامیابی پر خوش بھی ہیں؟ اور کیا آپ الیکشن کمیشن سے بھی اب خوش ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز اسی الیکشن کمیشن کے نیچے ہو جائیں تو آپ کو منظور ہوگا؟ عمران، میں آپ سے صرف اتنی بات کر دوں کہ جو ہمیں یہ کامیابی ملی ہے اللہ رب العزت کی مہربانی کے بعد یہ عوام کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دفعہ پاکستان میں وہ پالیٹکس چینج ہو گئی ہے. پاکستان میں آج تک لوگ اپنے امیدواروں کو اس لیے ووٹ دیتے تھے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر جائیں گے، ان کے حلقوں کی بات کریں گے، کہیں پر ان کے گھروں کے اندر گیس آئے گی، کہیں پر آپ ان کے بجلی کے میٹرز لگیں گے، کہیں پر ان کی گلیاں پکی ہوں گی، کہیں پر ان کے سیوریج کے پرابلم حل ہوں گے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس دفعہ عوام کا فیصلہ تھا خود مختاری کا. عوام کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے عزت سے جینا ہے. عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں ایک خوددار اور دلیر لیڈر چاہیے. پہلے تو ہمیں اس چیز کا ڈفرنس کرنا چاہیے. لیکن عالیہ صاحبہ، بالکل عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ عوام تو آپ لوگوں کو بھی، آپ کو بھی پارلیمنٹ میں اس لیے لے کے گئے تھے کہ ان کے مسائل حل ہوں. اب 6 مہینے سے آپ لوگ اسمبلیوں سے باہر ہیں، اگلے 10-12 مہینے بھی اسمبلی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے. حکومت نے اپنے ترقیاتی بجٹ بڑھا دیے ہیں، وہ بجٹ اب اپنے لوگوں کو وہ دیں گے. تو آپ نے پھر لوگوں سے ووٹ لے کے اسمبلی میں نہ جا کے، استعفے پہلے دے کے، الیکشن کے بعد بھی اسمبلی نہ جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے پھر عوام کی کون سی خدمت کی آپ نے؟ دیکھیں، میں یہی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لوگوں کو جو اس چیز کی ایک دفعہ بھول ہے نا، وہ میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. عوام کو اس اسمبلی پر اعتماد نہیں تھا، یہی ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے. عوام کا لیکن عالیہ صاحبہ، آپ بھی تو اسی اسمبلی میں رہے ہیں نا، 3.5-4 سال اسی اسمبلی میں. اس وقت عوام کا اعتماد تھا، لیکن جب آپ نکلے اعتماد کیسے نہیں تھا؟ دیکھیں، میں وہی ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں یہی ایک بات کرنا چاہتی ہوں. اسمبلی، پارلیمنٹ
सबसे सुप्रीम है और वाकई ही अवाम के फैसले वहीं पर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब ने फैसला किया था इस असेंबली से बाहर बैठने का, तो अवामी हमायत और अवामी रद्द अमल पर किया था, क्योंकि अवाम का फैसला ये था कि ये कब्जा करके बैठे इस असेंबली के ऊपर, जिस तरह से अब ये पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। ये जो कब्जा माफिया है ना, इस दफा प्लॉट्स के कब्जे नहीं है, पाकिस्तान पे कब्जा ये करके बैठे जिससे ये हिलने को तैयार नहीं है। हम जो फैसले करते हैं, क्योंकि हम अवाम के अंदर गए थे, हमने अवाम की हमायत के ऊपर ये फैसला किया था और अब हमारे उस फैसले पर अवाम ने ये मोहर लगाई है कि उन्हें ऐसे नुमाइंदे यहाँ पर चाहिए जो मुल्क की बात करें, जो महंगाई की बात करें। तो ये ना हो कि वजीर आजम सिर्फ इलेक्शन में वो हमने देख भी लिया है। मैं आगे बढ़ूंगा, दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। इमरान साहब एक लास्ट बात, जी लास्ट बात कर लूं मैं, वो सिर्फ ये समझते थे कि जैसे वजीर आजम साहब ने अनाउंस कर दिया यहाँ पर कि जी मैं तो फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म करूं। अब वो फ्यूल एडजस्टमेंट आज के बिलों में अवाम के लग कर आ गए, तो अवाम तो रुल रही है। और वैसे इनके वजीर दाखिला ने कल रात को ये बांध लिया कि फैसलाबाद के अंदर पावर लूम्स बंद हो गई हैं, लोगों के बिल इतने आ गए, तो ये अपनी नाअहली का इकरार तो खुद कर रहे हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि मसनद से नीचे उतरे, अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। ठीक है जी, ये पूछ लेते हैं, निहाल हाशमी साहब से ये बात पूछ लेते हैं।